السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے میں محمد شاہد آپ کی خدمت میں۔ آئیے عربی بولنا سیکھیں۔ بنیادی ہمارا کورس چل رہا ہے اور اس کے اندر بالکل آخری مراحل میں ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ روزمرہ کے عربی کے اندر استعمال ہونے والے جملے یا الفاظ وہ کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، جن کو ہم بول کر، سمجھ کر، یاد کر کے آسانی کے ساتھ روزمرہ جو ہم بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ظاہری بات ہے روزمرہ کا استعمال مطلب بہت زیادہ استعمال، عام استعمال میں جو ہوتا ہے اس سے متعلقہ ہماری بات چل رہی ہے۔ چلیے جی اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے دیکھیے کہ انت مخطئ وانا مصیب، تو پہلے بات چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ غلطی پر ہیں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ہم کیسے کہیں گے، اپنی اس بات کا ہم اظہار کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے دیکھیے جی انت مصیب اور اس کے ساتھ ہی جی انت مخطئ وانا مصیب۔ آگے دیکھیے جی ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ملامت کے مستحق ہیں، تو انت تستحق اللوم، انت آپ، اور اس کے بعد تستحق مستحق ہیں، اللوم کس کے؟ ملامت کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس کے ہاں مہمان آیا، اس کے ہاں مہمان آیا۔ اب دیکھیے نزلہ اس کا معنی ہے ویسے اترنا، تو بہرحال آیا، کیونکہ مہمان اترتا تو نہیں ہے نا، آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نزلہ آیا بھی اس کے ہاں الضیف مہمان۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلیے، کل میرے بھائی کو بخار ہو گیا، وعی کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وعی کا یہ ہے کہ بخار ہو گیا اخی میرے بھائی کو، اور اس کے ساتھ ہی بالامسی، کب؟ کل۔ تو میرے بھائی کو کل بخار ہو گیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، علیہ بھی میرے پاس لاؤ۔ ٹھیک ہے، لگے یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ تو کیا ہذا عارن، ہذا یہ، عارن شرم ہے، علیکا آپ کے لیے، تو یہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے۔ آگے جی، میں تہ دل سے چاہتا ہوں، اریدو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، من معنی سے، القلب معنی دل، اب تہ دل سے یہ صمیم آ جائے گا، صمیم القلب، تہ دل سے، صمیم القلب۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیے لا تفضحنی، ٹھیک ہو گیا جی، لا اور یہاں پہ لا تفضحنی یہ جی لا تفضحنی امام الناس، لا تفضحنی رسوا نہ کریں، امام الناس لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے جی، شرمندہ نہ کریں، رسوا نہ کریں۔ اس کے بعد جی آگے چلیے، یہ صابن دانی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے صابن دانی ہذہ مسبنہ، ٹھیک ہے، ہذہ۔ اچھا اس کے بعد آگے دیکھیے جی، جو آپ لائے ہیں مجھے دکھائیں، جو آپ لائے ہیں مجھے دکھائیں، ارینی مجھے دکھائیں، ما جئت بھی، ما جئت بھی، ما جئت ہو جائے گا کہ ارینی مجھے دکھائیں، ما جئت جو میں لایا ہوں، اور جئتا جو آپ لائے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ جئت جیتا یہ ضمائر سے متعلق آئے صیغے ہیں جو جس سے ہم گردان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نحو صرف کے اندر۔ تو بہرحال یہ گرامر کی سی بات ہے۔ تو بہرحال مجھے دکھائیے ما جئت بھی جو آپ لائے ہیں۔
وہ کتنا شیریں کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کتنا شیریں کلام کرتا ہے, مطلب میٹھا کلام. ما احلا, ٹھیک ہے جی, ما احلا کلامہ, احلا شیریں کلامہ, اس کا کلام, اس کی بات. ٹھیک ہے جی. بدگمانی سے بچو. ٹھیک ہے, بدگمانی سے بچو. تو یہ ساتھ ساتھ میں بہت اچھے اچھے اسباق بھی سبق ہے ہمارے لیے, ان کی عربی بھی ہمارے سامنے ہے. بدگمانی سے بچو. اجتنبوا سوء الظن, اجتنبوا بچو, تم بچو, یہ جمع کے لیے ہے. اجتنبوا بچو, اور سوء الظن برے گمان سے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب یہاں پہ دیکھیے لوگوں سے, اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے, پھر ہے پیش آنا. تو خالق الناس بخلق حسن. ٹھیک ہے جی, خالق الناس بخلق حسن. اچھا جی, آگے دیکھیے, مجھے گھر سے خط آیا. کیا وصل آیا, الیہ مجھے, سمجھے جی. آگے کتاب خط, من معنی سے, بیتی معنی گھر, مجھے گھر سے کتاب ملا, کتاب ملی. ٹھیک ہے, تو اس ہی کو خط بھی کہہ دیا جاتا ہے, کتاب. آگے جی, آج کا کام کل پر مت چھوڑو. آج کا کام تو لا تؤخر. ٹھیک ہے جی, لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. لا تؤخر مت مؤخر کرو, عمل اليوم آج کا کام, عمل کام, اليوم آج کا, الى الغد کل پر. تو آج کا کام کل پر مت چھوڑو, جو کرنا ہے آج کر لو. دیکھیے اعملوا کر لو, اليوم آج, ما شئتم جو تم چاہو. ٹھیک ہے, تو جو کرنا ہے آج ہی کر لو. غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بالکل صحیح. آج کل مشینوں کا دور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اخیر تک ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں, مشینیں بتا رہی ہوتی ہیں جی یہ جو ہے نا وہ نر ہے یا مادہ ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن جب پیدائش ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا الٹ بھی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, بارش ہوگی نہیں ہوگی, اور بتانے والی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج بارش ہوگی, لیکن نہیں ہوتی, اور جب نہیں بتا رہی ہوتی تب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب قبر میں کیا ہوگا, تمام قسم کے معاملات جو ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں, غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے. آگے جی, تو لا یعلم الغیب الا اللہ. ٹھیک ہو گیا, لا یعلم الغیب الا اللہ. آگے دیکھیے, ہم نہیں جانتے کل ہم کیا کریں گے. ہم نہیں جانتے کل ہم کیا کریں گے, لا ندری ہم نہیں جانتے. ماذا نکسب ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے, غدن کل. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک سبق, اس میں سبق بھی ہیں, بدگمانی سے بچو, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو مجھے گھر سے, اس میں تو خیر نہیں, آج کا کام کل پہ مت چھوڑو, جو کرنا ہے آج کر لو. غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طرح ہم نہیں جانتے کل ہم کیا کریں گے. تو اس میں ہمارے لیے 6 سبق ہیں, اور انتہائی کارآمد باتیں ہیں, تو ہمیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. چلیے جی, اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. کہ راز فاش کرنا نادانی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا ایک المیہ ہے یہ, کہ کوئی ہمیں اپنا سمجھ کے راز ہمارے ساتھ شیئر کر لیتا ہے, لیکن اس راز کو کسی اس کے ساتھ انبن ہو جانے کی وجہ سے فاش کر دیا جاتا ہے, حالانکہ راز کو ہمیشہ کے لیے راز ہی رکھنا چاہیے. تو افشاء السر, افشاء ظاہر کرنا, السر راز, جہل
جہالت ہے، نادانی ہے. ٹھیک ہے جی. افشاء السر جہل. اس کے بعد جی سچائی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. سچ بولنا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. الصدق محبوب. ٹھیک ہے جی. الصدق سچائی، محبوب پسند ہے، محبوب ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کو. آج مجھے ضروری کام ہے. تو الیوم عندی شغل ہام. تو ایک ہی چیز عام تھی، ہام ضروری. الیوم عندی شغل ہام، آج مجھے ضروری کام ہے. الیوم آج عندی میں مجھے شغل ہام ضروری کام. آگے جی آج ہم نے ایک دوست کے پاس ناشتہ کیا. الیوم افطرنا، آج ہم نے ناشتہ کیا. افطرنا ہم نے ناشتہ کیا. عند صاحب لنا، عند صاحب دوست کے پاس، لنا ہمارے دوست کے پاس. ٹھیک ہے جی. مجھے بہت کام ہے. عندی اشغال کثیرۃ. عندی مجھے، ٹھیک ہے، میرے پاس مجھے. تو اشغال کام ہے، کثیرۃ بہت زیادہ. پہلے تھا دیکھیے اوپر شغل واحد کے لیے اور اشغال جمع کے لیے. اس کے بعد جی آگے مسجد میں باتیں نہ کرو. لا تحادثوا فی المسجد، لا تحادثوا فی المسجد. تو لا تحادثوا مت باتیں کرو، فی المسجد مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے تو دین سے متعلقہ ہو، یا اگر دنیاوی بھی ہو تو کوئی ضروری بات ہو. آگے دیکھیے جی اللہ تمہارے اوقات مبارک کرے. اللہ تمہارے وقت میں برکت دے، جیسے ہم کہتے ہیں اسعد اللہ اوقاتک. اس کے بعد جی آپ کی صحت کیسی ہے. اب کیفا صحتک، کیفا کیسی ہے، صحتک کا آپ کی صحت. اللہ کا شکر ہے اب اچھا ہوں. ٹھیک ہے. احسن اليوم، احسن الان، آن کا معنی اب، احسن اچھا ٹھیک ہے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، احسن الان الحمدللہ دونوں کہہ سکتے ہیں، یا طیب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آگے چلیے جی بال بچے کیسے ہیں. اب کیفا حال العائلہ، کیفا کیا، حال ہے، عائلہ بال بچوں کا. ٹھیک ہے جی. اب عائلہ یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بال بچے. اچھا جی آگے چلیے کہ موسم خراب ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا جملہ آیا کہ موسم خراب ہے. اب صار الجو، موسم آپ کو معلوم ہے کہ جو کو کہتے ہیں. اب دوسری بات کہ خراب ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ردیسا. ٹھیک ہو گیا جی. صار الجو ردیسا. آگے چلیے میں سردی سے کانپ رہا ہوں، میں سردی سے کانپ رہا ہوں. ارتعد، ٹھیک ہے جی. ارتعد مطلب میں کانپ رہا ہوں. من البرد، سردی سے. برد سردی کو کہتے ہیں. آپ الفاظ معنی میں دیکھ چکے ہیں. ارتعد من البرد، میں سردی سے کانپ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. البرد سردی کو کہتے ہیں. آگے چلیے جی. آگے کیا ہے جی آج کی رات چاندنی ہوگی. هذه اللیلہ، یہ رات، آج کی رات، اور یہ هذه اللیلہ یہ رات. ٹھیک ہے. آج کی رات تکون مقمرہ، مقمرہ چاندنی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیے مجھے اپنے اسباق سناؤ. سمعونی، سمعو تم سناؤ، نی مجھے. یا ضمیر یہاں پہ متکلم کی آ چکی ہے تو مجھے اپنے اسباق. دروسکم، درس سبق کو کہتے ہیں، ایک کو دروس جمع ہو جائے گی. دروس اسباق، کم اپنے، تو سمعونی دروسکم اپنے اسباق مجھے سناؤ. آگے دیکھیے جی میں قلم سے لکھتا ہوں، قلم سے لکھتا ہوں تو اکتب بالقلم، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے. آسان ہے. یہ کاغذ کھردرا ہے، یہ کاغذ کھردرا ہے. تو هذا القرطاش، هذا یہ،
آدھا کا معنی کیا ہو گیا جی؟ یہ القرطاش سین کے ساتھ ہے، القرطاس کاغذ، خشن کیا ہے جی؟ کھردرا ہے. پینسل پکڑو، پینسل پکڑو، خود پکڑو، قلم الرصاص قلم پینسل. ٹھیک ہے، وہ مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے پین ہے، کوئی سیاہی والا پین ہے، کوئی کچی پینسل ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پینسل کے لیے قلم الرصاص کا لفظ بولا جاتا ہے. آگے گھنٹی بج گئی، گھنٹی بج گئی، دقہ بج گئی. اب گھنٹی الجرس، تو دقہ بج گئی الجرس گھنٹی، دق الجرس گھنٹی بج گئی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی آسان ہے. چلیے جی آگے چلیے. وہ سیدھا کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کہا آگے؟ وہ سیدھا کھڑا ہے، تو اس کی کیا عربی بنے گی؟ استوا. ٹھیک ہے، اب وہ سیدھا، استوا کا معنی کیا؟ سیدھا، اور قائمن کھڑا. تو اب قائمن کھڑا ہے کیسے؟ استوا سیدھا، تو وہ سیدھا کھڑا ہے. استوا کے اندر معنی آ گیا کہ وہ کھڑا ہے، وہ سیدھا ہے، قائمن وہ سیدھا کھڑا ہے. اچھا جی، میں ساری رات جاگتا رہا. سحرتو میں جاگتا رہا، اللیل رات کو، کلہا ساری کی ساری، تو میں کیا جی؟ ساری کی ساری رات جاگتا رہا. آگے چلیے. وہ صبح سویرے جاگتی ہے. یا تستیقظ بکرۃ، یا وہ تستیقظ بیدار ہوتی ہے، مبکرۃ صبح سویرے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو. تو مذکر مؤنث آپ کو معلوم ہے کہ ان کے فرق ہم نے جو بنیادی فرق ہیں وہ کر لینے ہیں. میں نے آپ کو اسماء اشارہ، اسماء ضمیر یعنی ہیا، ہوا، انتا، اور اس طرح سے الذی، اللذانی وغیرہ جو تھے وہ میں آپ کو بتا دیے ہیں. یعنی جس کا جیسے اردو میں جو، جس، جون سا وغیرہ ہوتا ہے وہ، اور وہ مرد، آپ، ہم، یہ ضمائر میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ میں چیزیں آپ کو ایک شیڈول کی شکل میں پچھلے اسباق میں بتا چکا ہوں. اچھا جی آگے دیکھیے. تستیقظ بعد طلوع الشمس، آپ سورج طلوع ہونے کے بعد جاگتے ہیں. آگے جی. کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو. اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. قیامن کھڑے، قعودن بیٹھے، اور والا جنوبکم لیٹے. تو مطلب اللہ رب العزت کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرو. ٹھیک ہے جی. آگے نماز سے متعلقہ جو ہمارا سبق تھا وہ پیچھے ہو چکا ہے، تو آپ کو پیچھے سے اسباق کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا آخری سبق جو ہم نے اپنے اس کورس میں آج مکمل کر لیا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم مزید ہماری عربی بول چال اچھی ہو جائے اس کا بھی ہم جلد ایک کورس شروع کرنے لگے ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہت رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ قرآن پاک نورانی قاعدہ یا قرآن مجید ناظرہ یا قرآن پاک حفظ، ترجمہ، تفسیر، درس حدیث، قرآن عربی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کلمے، نماز، ترجمے کے ساتھ وضو وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی آپ سیکھ جائیں. اور الحمدللہ ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ کر بھول چکے ہیں یا پڑھے تو ہیں لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، تو آئیے ہمارے ساتھ ہماری اکیڈمی میں آن لائن گھر بیٹھے، آپ کو کہیں آج آنا جانا نہیں پڑے گا، گھر بیٹھے آپ آرام سے جو ہے نا ہم سے پڑھیے. 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سکھا دیں گے. اس کے بعد باقی مشق ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے. 2 مہینے کا وقت کوئی زیادہ نہیں ہے اگر آپ قرآن پاک صحیح پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر اسباق ویڈیوز کی شکل میں جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو اچھے لگیں تو ان کو ویڈیوز کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں. یوٹیوب ہے ہمارا چینل ابو محمد شاہد کے نام سے، ابو اور ایم شاہد کے نام سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں.
وہاں پہ ایک مکمل پلے لسٹ موجود ہے ان تمام اسباق کی، آپ وہاں سے ان کو ایک دفعہ میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے چینل کو بھی دیکھیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیوز پہ اپنی کومنٹس کا اظہار ضرور کریں کہ جی اسباق کیسے تھے، کیسے نہیں تھے، سبق آج کا کیسا ہے. جو سبق سنتے جائیں اس کے بارے میں بتاتے جائیں کہ یہ سبق کیسا ہے کیسا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کورس کو مکمل کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اس بات کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی اگر عرب ملک کے اندر کام کے لیے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کسی ترجمان کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ رہی بات قرآن عربی کی کہ آپ کو قرآن پاک بھی ترجمے کے ساتھ آ جائے اور حدیث رسول اللہ بھی آپ کو آ جائے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ گرامر سے آپ کو ٹچ ہونا پڑے گا. تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہر ویڈیو کے آپ ڈسکرپشن میں بھی ہمارے اکیڈمی کے نمبر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اسکائپ پہ بھی آپ ہمیں میسیج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا کورس آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور آپ یہ کورس دوسرے اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے نا شیئر کریں گے، اور ان کو بھی اس کی تلقین کریں گے کہ اچھا کورس ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اس کے مطابق الفاظ معنی کو یاد کر کے اس کو بولنے پہ عبور حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا کوئی بھی زبان ہے جب تک اس کو بولنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک وہ نہیں آ سکتی. اس لیے آپ الفاظ معنی کو دیکھیے، ایک سبق کو دیکھیے، اس کو بولیے، اس کی مشق کیجیے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر، 2-4 مہینوں کے اندر ہی آپ کی عربی پہ بولنے کی مہارت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.